جب آپ جیل میں پہنچے تو آپ کے ساتھ جیل میں 2 اور مزید لوگوں کو داخل کیا گیا. اب وہاں سے جیل کی ایک واقعہ اور ایک قصہ شروع ہو گیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل میں آپ کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی داخل ہوئے، اور ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، پوائزن دینے کی کوشش کی ہے. ایک کا کام تھا وہ کھانا پکاتا تھا، اور دوسرے کا کام تھا وہ شراب پلاتا تھا یا جوس پلاتا تھا. تو دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کو یا درختوں کو نچوڑ رہا ہوں اور اس میں سے رس نکال رہا ہوں، اس میں سے جوس نکال رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے آتے ہیں اور میرے سر سے روٹیوں کو کھاتے ہیں. تو آپ اس کی تعبیر بتائیں، آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو جیل میں کھانا آتا ہے وہ کھانے والا جب کھانا دینے کے لیے آئے گا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. فوراً تعبیر نہ بتائی بلکہ کچھ وقت لیا اور پھر اس کی تعبیر بتائی. مگر تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے نیکی کی دعوت دی اور کہا ذالکما مما علمنی ربی، جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں اس قوم کی پیروی نہیں کرتا، اس قوم کو میں نے چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور آخرت پر ایمان نہیں لاتی اور وہ کافر ہیں، اور میں تو اتباع کرتا ہوں. واتبعت ملت آبائی، میں تو اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتا ہوں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان 3 انبیاء جو کہ میرے دادا ہیں یا میرے والد ہیں، میں ان کی اتباع کرتا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. وعلی الناس، اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ جو معبر ہو، علم تعبیر بیان کرتا ہو، اس سے جب کوئی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو ظاہر ہے کہ جب تعبیر پوچھنے کے لیے ایک شخص آتا ہے تو اس کی پوری توجہ اس معبر کی طرف ہوتی ہے، اور معبر کے لیے ایک بڑا اچھا وقت اور موقع ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے، کہ وہ بات سنے گا. ابھی جو بھی بات کہیں گے تو وہ سنے گا، کیونکہ اس کو ایک حرص ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہونے کیا والا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دین اسلام کی اور ملت ابراہیمی کی دعوت دی جیسا کہ ان کا حق تھا. پھر ان کو بتایا کہ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک خدا بہتر ہے کہ جو قہر والا ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. تو ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجو. یا صاحبی السجن، اب آتی ہے تعبیر کی باری. اے قید کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے جس آدمی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ چلا جائے گا اور دوبارہ جس فریضے پر وہ کام کر رہا تھا اسی پر چلا جائے گا، اور اس کو سزائے موت نہیں ہوگی، اس کی ڈیوٹی بحال ہو جائے گی. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، اس کو سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کا سر کھائیں گے. جب سولی پر اس کو لٹکا دیں گے تو ایک وقت کے بعد پرندے اس کا سر کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، وہ فیصلہ ہو چکا جس کا تم نے سوال پوچھا تھا. تو دونوں کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، ہم تو مسخری کر رہے تھے، ہم نے نہ خواب دیکھا ہے، جب خواب بھی نہیں دیکھا تو تعبیر بھی نہیں ہوگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو گیا، جس کا تم نے سوال پوچھا تھا اس کا فیصلہ ہو گیا. اب خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، اب کہہ دیا ہے تو وہ ہو کر رہے گا.